اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 31 سورۃ الانعام۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا نقصان اور ان کا افسوس اور ان کی ندامت و خجالت کا اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ جس چیز سے کے انکاری تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت نہیں آنی، کیونکہ وہ یہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے اور وہ اللہ کے حضور پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اور موت کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی تو سارے اعمال صالح ترک کر دی جائیں گے، توبہ کی مہلت ختم ہو جائے گی، بدعمالیوں پر پچھتاوا، کیونکہ قیامت کی گھڑی تو اچانک آ جائے گی، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہوگا، اور پھر توبہ کی مہلت بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ اس گھڑی میں پچھتا رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہوں گے، اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنی بدکاریوں اور اپنے اوپر برائیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا برا بوجھ ہے۔ حضرت ابو مرزوق فرماتے ہیں کہ کافر یا فاجر جب اپنی قبر سے اٹھے گا، اسی وقت اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جو نہایت بھیانک، خوفناک اور بدصورت ہوگا۔ اس کے جسم سے توفن اور گلنے سڑنے کی بو آ رہی ہوگی۔ وہ انسان اس کو دیکھ کر، وہ بندہ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا، ڈر جائے گا، اور پھر اس سے سوال کرے گا کہ تو کون ہے، مجھے کیوں ڈرا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جب پہنچے گا تو یہ دہشت و وحشت سے وہ انسان گھبرا کر اسے پوچھے گا کہ تو کون ہے۔ وہ کہے گا خواب، کیا خوب ہے، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ یہ جواب دے گا ہرگز نہیں۔ یہ بندہ اس کو جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نہایت بدصورت، کراہت والا منظر اور تیز بدبو والا آدمی ہے، تو اس سے بدصورت کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا سن، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیری بدعمالیاں ہوں اور تیرا خبیث اور برا عمل ہوں جسے تو دنیا میں مزے لے لے کر کرتا تھا۔ سن، تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا، اب کمر جھکا اور مجھ سے اٹھا اور میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنی بدعمالیوں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے حضور روز محشر جب حاضر ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔
تو وہ بہت پچھتائیں گے۔ اس روز کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب انسان کے سامنے اس کا ایک ایک برا عمل پیش کر دی جائے گا، وہ اعمال اس کے سامنے خود کلام کریں گے، اس کے ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، سارے بدن کے حصے خود اب اس چیز کو بیان کریں کہ یہ ہم سے یہ کروایا کرتا تھا، یہ برے کام ہم سے اس طرح کے کیا کرتا تھا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ جو بھی ظالم شخص قبر میں جاتا ہے، اس کی لاش کے قبر میں پہنچتے ہی ایک شخص اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ کچھ اور نہیں ہوتا، اس کی بدعمالیاں، وہ اس کے برے فعل ہوتے ہیں جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ وہ نہایت سخت بدصورت، سخت بدبو، سخت میلے اور قابل نفرت لباس والا، یہ اسے دیکھتے ہی کہتا ہے تو بڑا ہی بدصورت ہے، بدبودار ہے۔ یہ کہتا ہے تیرے مال ایسے ہی گندے تھے۔ وہ کہتا ہے تیرا لباس نہایت معفن ہے۔ یہ کہتا ہے تیرے مال ہی ایسے ہی قابل نفرت تھے۔ وہ کہتا ہے اچھا بتا تو صحیح، اے منحوس تو ہے کون؟ تو پھر وہ آگے سے یہ کہتا ہے تیرے اعمال کا مجسمہ ہوں، میں کوئی اور نہیں، میں وہی ہوں، وہی برے اعمال ہوں جو دنیا میں تو بھاگ بھاگ کر کیا کرتا تھا۔ تمہیں اس کی بہت کشش تھی، تو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے پیغامات کو تو پس پشت ڈالے ہوئے تھا۔ اس وقت تو سمجھتا تھا کہ یہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، تمہیں کوئی موت نہیں آنی، کوئی عذاب نہیں آنا۔ تو نبیوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، تو آیات قرآنی کا تمسخر اڑایا کرتا تھا، اور اسی عذاب کو تو جھٹلاتا تھا۔ آج وہ عذاب تیرے سامنے ہے، تیرے اعمال تیرے سامنے ہے۔ اس کے لیے عذابوں کے ساتھ ہی ایک عذاب ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے چلے گا تو یہ کہے گا ٹھہر جاؤ، دنیا میں تو نے میری سواری لی ہے، اب میں تیرے اوپر سوار ہوں گا۔ دنیا میں تو مجھے کرتا تھا، آج میں تیرے اس جسم کے اوپر سوار ہوں گا اور تو میری سواری ہوگا۔ چنانچہ وہ اس کی بدعمالیاں اس کو ہانکتے ہوئے، اس کو مارتے ہوئے، اس کو پیٹتے ہوئے، ذلت کے ساتھ جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے جہنم کے دہانے تک لے جائے گا اور جہنم میں پہنچا دے گا۔ اور فرشتہ جہنم اس کو کہے گا کہ اسے پکڑ کر پھینک دو جس جلتی دہکتی آگ کے اندر، جس کی کوئی مثل نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ سے وہ بڑی توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، پچھتائے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا یہی ٹھکانہ ہے، تیرے اعمال کی یہی سزا ہے جو تو بدعمالیہ بدافعال کیا کرتا تھا۔ آج تو اس کے مزہ چکھ، تو اس کو بھولا ہوا تھا۔